انسان جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے روح اس کے جسم میں ڈالی جاتی ہے۔ یہ روح اصل میں اللہ کا امر ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے، اور وہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو روح میرے رب کا امر ہے اور تمہیں اس کے بارے میں صرف تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ تمہارا جسم مٹی سے بنا، لیکن روح کا نظام اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی لیے انسان جتنا بھی مال، دولت اور شہرت اکٹھی کر لے، پھر بھی اس کے اندر ایک خالی پن رہتا ہے، وہ بے چینی جو دنیا کی کسی چیز سے پوری نہیں ہوتی، اور قرآن اسی بے چینی کا جواب دیتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر ہی سے دل سکون پاتے ہیں۔ سائنس بھی مانتا ہے کہ جب انسان میڈیٹیشن، پریئر یا اسپرچل پریکٹس کرتا ہے تو اس کے برین میں ڈوپامین اور سیروٹونن جیسے ہیپی کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں۔ یہ انسان کو ریلیکس کرتے ہیں، اسٹریس اور انزائٹی کو کم کر دیتے ہیں۔ لیکن قرآن صرف ٹیمپرری ریلیکسیشن نہیں بلکہ ایک ایٹرنل پیس کی گارنٹی دیتا ہے، وہ سکون جو نہ مال میں ہے نہ رتبے میں، صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ سوچو، تمہاری روح اصل میں ایک ڈیوائن فریکوینسی پر چلتی ہے۔ جیسے موبائل بنا نیٹ ورک کے ڈیڈ ہوتا ہے، ویسے ہی روح بنا ذکر الہی کے ڈسکنیکٹڈ ہوتی ہے، اور جب ذکر ہوتا ہے تو روح کا ڈائریکٹ کنیکشن اپنے رب کے ساتھ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ اصل سکون، اصل انرجی اور اصل کامیابی کا صرف ایک سورس ہے، اللہ سے روح کا کنیکشن۔ اور جو روح اس دنیا میں اپنے رب سے جڑی رہے گی، وہی روح آخرت میں عزت اور کامیابی پائے گی۔